یونیورسٹی کی وسیع پارکنگ لاٹ میں دوپہر کی ہلکی سی دھوپ چمک رہی تھی۔ ہوا میں موسم بہار کی خوشبو کھلی ہوئی تھی۔ کائزن شاہ کی چمچماتی سیاہ گاڑی دھیرے سے آ کر ایک خالی جگہ پہ رکی۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اس کی نگاہ بے اختیار ایک کونے کی طرف اٹک گئی جہاں چار لڑکے ایک لڑکی کو گھیرے کھڑے تھے۔ لڑکی کے ہاتھوں میں کتابوں کا پلندہ تھا اور وہ سہمی سہمی دبک کر ایک طرف ہو رہی تھی۔ اس کو یہ حرکت ہمیشہ ہی نامناسب لگتی تھی۔ کہنے کو وہ بہت شرارتی اور سب سے بگڑا ہوا نواب تھا، لیکن کبھی بھی کسی معصوم لڑکی کو اس طرح گھیر کر اس نے کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ اس بات کی تعریف یونیورسٹی کی ہر لڑکی کرتی تھی۔ کائزن کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فوراً دروازہ کھول کر گاڑی سے قدم باہر نکالا۔ آنکھوں میں شعلہ دہک اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ چہرے پر سختی اور آنکھوں میں تیز لپکتی ہوئی چنگاریاں تھیں۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی ان چاروں کا سر پھوڑ ڈالے۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ فوراً ان کے پاس پہنچا اور ان چاروں کو اپنی نگاہوں میں دیتے سخت لہجے میں بولا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی دہاڑ نے فضا کو سکون چیر دی تھی۔ چاروں لڑکے جو ابھی تک ہنسی مذاق میں مصروف تھے، کائزن کی آواز سن کر جیسے ساکت ہو گئے۔ ان کے چہرے فک ہو گئے۔ ایک لڑکا فوراً بھڑکا کر بولا، نہیں سر، ہم تو یہاں سے گزر رہے تھے۔ ہر شخص اس کی عادت شخصیت سے واقف تھا، بھلا کون نہ تھا جو کائزن شاہ سے ناواقف ہو۔ چاروں کا رنگ پیلا زرد ہو گیا تھا۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کائزن اس وقت وہاں پہنچ جائے گا۔ لڑکی جس کی آنکھوں میں ڈر اور بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی، ہمت کر کے وہ کائزن کے قریب آئی۔ اس کی آواز کپکپائی لیکن لہجہ سچائی سے بھرا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مجھے چھیڑ رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، آگے جانے نہیں دے رہے تھے۔ لہجے میں معصومیت تھی۔ کائزن نے ایک نظر لڑکی کے معصوم اور سہمی ہوئی صورت پر ڈالی، پھر ایک جھٹکے سے ان لڑکوں کی طرف پلٹا۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ بہنوں بیٹیوں والی ماں باپ کے بچے ہو کر ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ پھر وہ مزید کچھ کہتا کہ اس سے پہلے ہی نگاہ ایک لڑکے پر گئی تھی جس کے ہاتھ پہ چھوٹی سی چھری بھی موجود تھی۔ یقیناً یہ لوگ اس چھری سے ہی اس معصوم کو ڈرا رہے تھے۔ وہ فوراً سے اس کی طرف بڑھا اور زور سے دھمکا، اس معمولی چھری سے ڈراؤ گے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ عورت کو تنگ کرنا بہادری نہیں گندگی ہے، سمجھ آئی؟ وہ بول نہیں دہاڑ رہا تھا، تم لوگوں کی کمپلین میں پرنسپل آفس میں کرتا ہوں تاکہ تمہارے ماں باپ کو بلا کر تمہارے کرتوت بتائے جائیں کہ تم کتنے گھٹیا انسان ہو۔ چاروں بری طرح ہڑبڑا گئے۔ ان کے چہرے پسینے سے تر ہو گئے۔ معاف کر دے سر، آئندہ نہیں ہوگا۔ ایک لڑکا ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، باس سچ بول رہے ہیں، اب آپ کو کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے۔ وہ چاروں ہی گڑ گڑائے تھے، جانتے تھے کہ اگر کائزن کے ذریعے آفس میں کمپلین کی گئی تو کمپلین گھر تک لازمی پہنچ جائے گی۔ کائزن کی جو اب اہمیت پوری یونیورسٹی میں تھی، ہر شخص کو ہی معلوم تھا کہ وہ کتنا پاورفل ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کائزن کی گرجدار آواز پر وہ چاروں بھاگنے لگے جیسے زمین ان کے پیروں کے نیچے سے نکل جائے گی۔ پارکنگ لاٹ میں فضا خاصی پرسکون ہو چکی تھی۔ چاروں طرف لڑکے اپنی جان بچا کر بھاگ چکے تھے، جانتے تھے اگر ٹھہرے تو مصیبت ان کے ہی گلے پڑے گی۔ ہر شخص کائزن کے داؤد سے بخوبی واقف تھا، کتنی اذیت دے دے کر وہ مارتا تھا۔ ہر شخص کو اس کے بارے میں علم تھا۔ بزنس تائکون کا اکلوتا بیٹا، ہر شخص اس کی عزت کرتا تھا، اور وہ جو نہیں کرتا تھا اس نے اپنی عزت کروانا اسے بخوبی آتی تھی۔ اسٹوڈنٹ سے لے کر ٹیچر تک بھی اس سے گھبراتے تھے۔ کائزن نے گہری سانس لیتے ہوئے سامنے کھڑی لڑکی کی طرف دیکھا جو ابھی بھی نروس سی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کتابوں کا پلندہ تھا اور دھیمی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھل رہی تھی جسے وہ کسی خوف سے زاد ہو چکی ہو۔ کائزن نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور نرمی سے بولا، ہلو، میرا نام کائزن ہے، میں یہاں یونیورسٹی میں لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ لڑکی نے تھوڑی سی جھجک کے بعد مسکرا کر اپنا نازک ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی انگلیاں اتنی نرم اور نازک تھیں کہ کائزن کو لگا جیسے کوئی خوشبو چھو لی ہو۔ پہلی بار کسی کا لمس محسوس کر کے اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس نے بے اختیار اس کی من موہنی چہرے اپنے دل میں بسایا تھا۔ میں رو ہوں، گریجویٹ ٹیچر، وہ ہلکی سی شرارت سے بولی، جیسے اس کے رد عمل کا پہلے سے اندازہ تھا۔ کائزن کا ماتھا پھل کھا گیا، حیرانی سے اس کے چہرے پر چلا گئی۔ ٹیچر؟ اس نے بے اختیار دہرایا، پھر ہنستے ہوئے بولا، آپ تو خود بچی جیسی لگ رہی ہیں، یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ اتنی چھوٹی ٹیچر ہم جیسے بڑے بچوں کو پڑھا لیں گی؟ وہ مسکرا کر چھیڑنے والے انداز میں بولا تھا۔ روح کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ میں جھوٹ نہیں کہتی، اس نے معصومیت سے کہا اور اپنی کتابوں کو تھوڑا سنبھالا۔ کائزن نے ہنستے ہوئے سر ہلایا، واقعی؟ مطلب آپ اب بچے بھی پڑھانے لگے ہیں؟ عجیب زمانہ آ گیا ہے۔ روح نے شرارت سے آنکھیں دکھائی اور بولی، بس پڑھانے کی قابلیت عمر سے نہیں ناپی جاتی، اور اس تماشے کے لیے شکریہ۔ بر وقت اگر تم نہیں آتے تو نہ جانے یہ لوگ کیا کرتے۔
میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی انہیں یہ بتانے کی کہ میں کوئی اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ ٹیچر ہوں، مگر مجھے حیرانی ہے اتنی بڑی یونیورسٹی میں ایسے طالب علم بھی زیر تعلیم ہے۔ قائدین اس کی بات سن کر سنجیدگی سے اسے سر ہلانے لگا۔ آپ کی بات درست ہے، پرنسپل آفس تک میں خبر پہنچا دوں گا۔ یہ آج نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی 2-4 لڑکیوں کے ساتھ اس طرح ہراس کیا گیا ہے اور کافی لڑکیوں نے کمپلین بھی کی ہے، لیکن رئیس باپ کی اولاد ہونے کے باعث کسی کی بھی شکایت ان کے والدین سے نہیں کی گئی، مگر اب میں خود شکایت کروں گا کیونکہ یہ معاملہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر روح میں دھیما سے مسکرائی تھی اور اس کو دیکھتے بولی تھی، تھینک یو سو مچ کائزن، ونس اگین تمہارا بہت زیادہ شکریہ۔ اگر ہر وقت تم نہیں آتے تو تھوڑا مسئلہ کریٹ ہو جاتا۔ یہ بول کر وہ یونیورسٹی کی جانب بڑھ چکی تھی تاکہ کلاس لے سکے۔ کائزن نے جلدی سے پیچھے سے آواز دی، ارے کم از کم اپنا ڈپارٹمنٹ تو بتا دو، وہ کہاں ہیں؟ باز آنے والا تھا۔ 28 سال کا ہو چکا تھا لیکن آتے ایک 20 سال کے لڑکے جیسی تھی۔ روح نے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہنسی جھلک رہی تھی۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہہ کر وہ تیز تیز قدموں سے یونیورسٹی کی بلڈنگ کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ جانتی تھی اگر مزید یہاں ٹھہری تو بات بڑھے گی اور فی الحال ابھی اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ کائزن نے ہنستے ہوئے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ قدموں میں نرمی تھی جسے کوئی نیا سفر شروع ہو رہا ہو۔ دل میں عجیب سی مسرت اور دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ روح کی معصوم ہنسی، اس کا اعتماد اور اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں، سب کچھ کائزن کے دل پر گہرا نقش چھوڑ چکا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ خود سے کسی لڑکی میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اور اس کی پرسنالٹی اتنی دلکش تھی کہ لڑکیاں اس کے آگے پیچھے ہوتی تھیں، مگر وہ کسی کو گھاس ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ چلتے چلتے وہ آہستہ آہستہ بڑبڑایا، یہ تو دلچسپ ہونے والا ہے، کائزن شاہ بھی بھلا آپ کسی کو پسند کرے گا؟ وہ اپنی ہی سوچ کا مذاق اڑانے لگا۔ یونیورسٹی کی راہداریوں میں آج کچھ الگ سا رنگ کھل چکا تھا، جیسے ہوا میں خوشبو سے بکھر گئی ہو۔ کلاس روم میں ہلکی سی سرگوشی ہو رہی تھی۔ کائزن اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا تھا، کھڑکی کے پاس جہاں دھوپ کی سنہری کرنیں اس کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ وہ خاموش تھا، غیر معمولی طور پر سنجیدہ۔ اس کی دائیں طرف علی بیٹھا تھا اور بائیں طرف زری اور حمزہ۔ کائزن کا وجی چہرہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، سیاہ گھنے بال، تیکھے نقوش اور گہری آنکھیں جو آج کسی اور ہی کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ عام دنوں میں کوئی پوری کلاس کا جینا حرام کر دیتا تھا، اس پر تک کلاس کے تمام اسٹوڈنٹ کلاس سے باہر کھڑے ہوتے تھے، لیکن آج وہ روح کے خیال سے ایسا گم ہوا تھا کہ کسی چیز کا اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ علی نے 2 بار اس کے کندھے کو ہلکا سا ہلا کر پوچھا بھی تھا، اوئے بھائی کیا ہوا ہے، کس سوچ میں گم ہو؟ مگر کائزن نے بس ایک خالی مسکراہٹ دے کر نظر پھیر لی تھی۔ اس کا دل جیسے اس معصوم مسکراہٹ میں اٹک گیا تھا۔ اپنی حالت سے وہ خود جھنجھلا رہا تھا، مگر اب جیسے ہی بس ہو گیا تھا۔ پہلی نظر کی محبت ہر انسان کو اسی حالت سے دوچار کرتی ہے، اور اس کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ زری جو علی کے ساتھ بیٹھا تھا ہنستے ہوئے بولا، یار سنا ہے نئی ٹیچر آئی ہے ایجوکیشن پڑھانے کے لیے، لیکن سنا ہے کہ کافی کم عمر ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس نے آنکھ دباتے ہوئے علی کو کہنی ماری، کافی چھوٹی عمر ہے، مزہ آئے گا یار چھیڑنے میں، تنگ کرنے میں۔ علی نے کہہ کر لگایا اور فوراً تائید کی، ہاں بھائی نئی بیچارے ٹیچر کو تو مزہ چکھانا ہی پڑے گا، پرانی روایت ہے ہماری۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولا، مگر وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس نے کس بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ دے بیٹھا۔ حمزہ بھی ہنسنے ہی لگا کہ کائزن کی گمبھیر آواز کلاس میں گونجی۔ خبردار جو کسی نے بھی انہیں تنگ کرنے کی کوشش کی۔ اس کا لہجہ نہایت سخت تھا۔ سب کی نظریں ایک دم حیرت سے کائزن پر جم گئی۔ زری اور علی نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ علی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بھائی تو روک رہا ہے ہمیں؟ یہ تو وہی کائزن ہے نا جو ہر نئی ٹیچر کو رولانے میں نمبر 1 تھا؟ وہ دونوں بے وقت بولے تھے۔ حیرانگی وجہ تھی، ہر ٹیچر کو تنگ کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اتنے الجھے ہوئے سوال پر وہ ہر استاد سے کرتا کہ ہر شخص پریشان ہو کر خود ہی جواب چھوڑ دیتا، لیکن یہاں اب معاملہ ہی الٹ تھا۔ کائزن نے سنجیدگی سے سب کو گھورتے ہوئے کہا، جو کہا ہے وہی سمجھو، سب چپ چاپ پڑھو گے، کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی۔ حمزہ نے دھیرے سے زری کے کان میں سرگوشی کی، لگتا ہے کائزن بھائی کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے یا پھر کوئی خاص بات ہوگی۔ سب ابھی سی حیرت میں تھے کہ اچانک کلاس روم کا دروازہ کھلا اور روح سفید کرتی اور نیلی جینس میں کتابیں تھامے کلاس میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر خفیف سے مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں اعتماد کی چمک۔ جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوئی، ایک لمحے کے لیے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ کائزن کی نظریں بے اختیار اس پر جا ٹھہری، دل کی دھڑکن جیسے بے ترتیب ہو گئی۔ وہ بے اختیار سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، جیسے خود کو مزید سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ باقی سب لڑکے بھی حیرانی اور دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ روح نے نظر اٹھا کر کمرہ جماعت کا جائزہ لیا اور مسکرا کر کہنے لگی، گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس۔ تمام اسٹوڈنٹس بے وقت اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔
اسے دیکھ کر ٹیچر اور اسٹوڈنٹس میں فرق کرنا بے حد مشکل تھا کیونکہ وہ کافی کم عمر تھی۔ روح دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی ڈیسک تک پہنچی۔ سفید لباس میں ملبوس چہرے پر ہلکی سی معصوم مسکراہٹ، وہ ایک دم سے سارے ماحول کو توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیل گئی تھی جیسے بہار کی کوئی خوشگوار لہر آ گئی ہو۔ کائزن بھی سب کے ساتھ کھڑا تھا، مگر فرق یہ تھا کہ باقی سب طلباء تو رسمی طور پر کھڑے ہوئے تھے، مگر وہ تو جیسے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی اور آنکھوں میں ایک انجانی سی چمک تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس لڑکی نے اس کا دل بھینچ دیا ہو۔ انہوں نے سب کے سلام کا خندہ پیشانی سے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، آپ سب بیٹھ جائیں۔ تمام طلباء اپنی نشستوں پر برجمان ہو گئے، لیکن کائزن ابھی بھی ویسے ہی کھڑا تھا۔ اس کی نظریں جیسے زنجیریں ہو چکی تھی، دماغ کسی اور ہی دنیا میں پرواز کر رہی تھی۔ روح نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر ڈیسک پر ہاتھ مارا۔ کیا ہوا؟ آپ بھی بیٹھ جائیں، وہ پروفیشنل انداز میں بولی تھی۔ اس کی آواز گویا کائزن کے خوابیدہ دماغ پر چوٹ کر کے پڑی۔ وہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آیا۔ اس کے قریب بیٹھے علی نے بھی اسے کونی مارتے ہوئے بلاوا۔ او بھائی بیٹھ جا، ہو گیا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ تینوں ہی اب اس کی کیفیت سے جھنجھلا رہے تھے۔ شرمندگی سے نظر چرا کر کائزن دھیرے سے کرسی پر بیٹھ گیا، مگر دل اب بھی دھڑک رہا تھا، بے قابو بے ترتیب۔ اس کی کیفیت اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر طرف وائلن بج رہا ہو اور سامنے کھڑی دو شیزہ اسے اپنے قریب پکار رہی ہو۔ روح نے اپنی کتابوں کا پلندہ ڈیسک پر رکھا اور سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میرا نام روح فاطمہ ہے، میں آپ کو اس سیمسٹر میں فنانس پڑھاؤں گی۔ امید ہے آپ سب اچھے سے مل جل کر پڑھائی کریں گے۔ پوری کلاس میں ہلکی سی سرگوشی شروع ہو گئی، مگر سب پھر چپ ہو گئے۔ جب روح نے پہلا سبق شروع کیا، اس کی آواز میٹھی اور پرسکون تھی، جسے بہتے پانی کی سرسراہٹ۔ ہر لفظ صاف اور مکمل ادا ہو رہا تھا، جیسے وہ نہ صرف پڑھا رہی ہو بلکہ سحر طاری کر رہی ہو۔ کائزن کے لیے وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ وہ بے حد غور سے روح کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں کی جنبش، اس کے پلکوں کی ہلکی سی لرزش، سب کچھ جیسے کوئی نغمہ سا بن کر اس کے دل میں اتر رہا ہو۔ اچانک اسے اپنے وجود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہلکی سے نظریں گھما کر کلاس روم کا جائزہ لینے لگی اور تب اس کی نظریں کائزن پر جا ٹھہری، جو بالکل بے خودی میں اسے دیکھ رہا تھا۔ روح نے ایک پل کے لیے نظریں جھکا لی۔ نہ جانے کیوں اسے عجیب لگا تھا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دکھنے میں بالا کا حسین تھا، کوئی بھی اس کی شخصیت پر لمحے میں مر مٹے۔ تھوڑی سی خجالت اس کے چہرے پر پھیل گئی، مگر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے وہ دوبارہ سبق پڑھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ اپنا دھیان بھٹکانا نہیں چاہتی تھی، جس نیت سے وہ آئی تھی اس کو ہی برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر جانتی ہی نہیں تھی کہ خدا تعالیٰ اس کے لیے کچھ اور سوچ کر بیٹھے ہیں۔ کائزن کے لیے سب ایک خواب سے کم نہ تھا، جذبات احساسات کی وہ پرواہ ہی نہیں کرتا تھا، مگر زندگی میں پہلی بار اسے سب کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ ہوا میں اڑتی ہوئی تتلیاں، قریب سے آتی وائلن کی آواز اور پیٹ میں ہوتی بٹرفلائز اسے بہت زیادہ مشکل میں ڈال رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا یہ کوئی معمولی ملاقات نہیں، یہ تو کہانی کی شروع ہونے کی پہلی دستک ہے۔ محبت کی دستک وہ لمحے میں پہچان گیا تھا، بس اب اس تک اپنے دل کی حالت بیان کرنی تھی، مگر جانتا ہی نہیں تھا کہ قدرت اتنے آسانی سے ہر چیز ہتھیلی پر سجا کر نہیں دیتا۔ ہر چیز کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، اور محنت سے تو ہمیشہ ہی کائزن شاہ کا اللہ واسطے کا بیر رہا تھا۔ اس کا لیکچر ہر شخص کو ہی پسند آیا تھا، اس کا انداز بے حد خوبصورت تھا۔ وہاں موجود ہر طلبہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ ایک تو وہ خوبصورت تھی، دوسرا نہایت نرم دل۔ بار بار پوچھنے پر بھی وہ بالکل جھنجھلائی نہیں تھی، بلکہ بہت ہی پیار سے اس نے ہر شخص کو سمجھایا تھا۔ چند لمحے ہی بعد بیل ہو گئی تھی۔ کلاس جیسے ہی ختم ہوئی، روح نے کتابیں سمیٹی اور سب طلبہ کو نرم انداز میں خدا حافظ کہا۔ سب اپنی اپنی نشستوں سے اٹھنے لگے۔ روح بھی جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے آہستہ سے آواز دی، مس! وہ چونکی اور پلٹ کر دیکھا تو کائزن تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ مزید اپنی جگہ پر بیٹھا اس کو جاتے نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس کو کلاس سے نکلتا دیکھ وہ اپنی جگہ سے بے ساختہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا دل ایک پل کو زور سے دھڑکا۔ کائزن کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور کشش تھی۔ وہ خود بھی اپنی جگہ کچھ گھبرا سی گئی، مگر چہرے پر نرمی رکھتے ہوئے کھڑی رہی۔ نہ جانے کیوں شخص کو جب سے دیکھا تھا دل عجیب ہو رہا تھا، ایک ایسی ڈگر پر چل رہا تھا جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ کائزن بالکل اس کے قریب آ کر رک گیا۔ فاصلے میں اتنی مہلت بھی نہ تھی کہ دل کی دھڑکنیں سنائی نہ دی۔ روح نے گہری سانس لی اور نگاہیں نیچے کر لی۔ وہ گھبرا رہی تھی، اس کی اتنی خوبصورت شخصیت سے ڈر ہی رہی تھی کہ کائزن نے تھوڑا سا جھک کر دھیمی آواز میں کہا، مس، جو آپ نے کلاس میں سمجھایا تھا وہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا۔
اب میں کیا کروں؟ میرا دھیان نہیں تھا۔ کہا اس نے سچ کہا مگر مطلب اپنا تھا، بات کرنے کا بہانہ اور تنہائی میں ملاقات، یہی اس کا منصوبہ تھا۔ روح نے ایک پل کو مسکرا کر سر اٹھایا اور نرمی سے بولی، چونکہ تم نے میری مدد کی تھی اس لیے اب میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ بریک کے بعد آفس آ جانا، میں تمہیں الگ سے سمجھا دوں گی۔ بے فکر رہو، ٹینشن کی کوئی بات نہیں۔ اور ہاں، ایک بار پھر شکریہ، میں نے پرنسپل آفس میں شکایت کر دی ہے۔ اگر تم نے نہیں کی تو اپنے طور پر تم بھی کر دینا۔ میں نے تمہارا نام لیا تھا سر کے سامنے تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ ایک دفعہ کائزن شاہ بھی اپنے منہ سے شکایت کر دے تو یہ بہتر ہو جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ اچانک پھر سے اس کی پشت پر آواز گونجی، مس۔ روح ایک لمحے کو ٹھٹکی، پھر آہستگی سے مڑ کر دیکھا۔ کائزن اب بالکل قریب تھا، اس کی نگاہیں سیدھا روح کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ایک پل کی خاموشی کے بعد کائزن نے انتہائی سادہ مگر دل میں اتر جانے والے لہجے میں کہا، آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ میں نے ایسی خوبصورتی کہیں بھی نہیں دیکھی۔ کہنے کو تو میں بہت سے ملک گھوما ہوں مگر آپ کا انداز ہی الگ ہے۔ وہ واقعی کائزن شاہ تھا، جس سے بات کرتے ہوئے سوچنا نہیں پڑتا تھا، جو منہ میں آتا وہ کسی کو بھی کہہ دیتا۔ ابھی بھی اس نے بالکل لحاظ نہ کیا۔ روح کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اس کا دل دھڑکنے لگا جیسے کسی نے کوئی راز اچانک کھول دیا ہو۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ کائزن نے خاموش مسکراہٹ کے ساتھ چپ چاپ اس کے پاس سے گزر گیا، جیسے کچھ بھی نہ کہا ہو۔ جانتا تھا اگر مزید وہاں ٹھہرا تو ممکن تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جائے، اس لیے فوراً ہی وہاں سے کھسک گیا تھا۔ لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ کافی جاندار تھی تو وہیں کھڑی رہ گئی، کتابیں سینے میں لگائے، دل اب بھی بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور تیز قدموں سے اسٹاف روم کی طرف بڑھ گئی، مگر ہر قدم کے ساتھ دل میں یہ عجیب سا احساس بڑھتا جا رہا تھا کہ شاید یہ نوجوان صرف ایک اسٹوڈنٹ نہیں تھا، کچھ اور تھا جو اس کے دل کے پردوں پر خاموش دستک دے چکا تھا، اور ایسے پہلی بار ہو رہا تھا۔ بے شک وہ اس کی عمر میں کافی بڑا تھا، لیکن وہ اس کے طالب علم تھا اور وہ ٹیچر، ایسا وہ کسی قیمت پر سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کینٹین کا ماحول حسب معمول رونق سے بھرپور تھا، ہر طرف ہنسی مذاق کی آوازیں گونج رہی تھی۔ کائزن خاموشی سے ایک کونے کی میز پر بیٹھا، سامنے کافی کا کپ رکھا تھا، مگر اس کی نظریں کہیں اور الجھی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے دوست وہاں آ دھمکے، وہ اس کو تنہا چھوڑ دیں، یہ کہاں ممکن تھا، اور وہ جان کر ان سے نظریں چرا پھیر رہا تھا۔ جانتا تھا لازمی وہ لوگ اس کے حوالے سے سوالات کریں گے، اور یہی چیز اس کو ٹینشن دے رہی تھی۔ تینوں نے اپنی اپنی ٹرے اٹھا رکھی تھی اور سیدھے کائزن کی میز کی طرف بڑھے۔ ارے صاحب دل، یہاں اکیلے کیا سوچوں میں آنکھ گم بیٹھے ہو؟ علی نے ہنستے ہوئے کہا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ زری نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے سنا ہے کہ تم نے آج اپنی مرضی سے ٹیچر کے پاس جا کر کہا کہ سمجھ نہیں آیا۔ واہ بھائی واہ، یہ کب سے پڑھائی میں اتنا انٹرسٹ آ گیا تمہیں؟ میری تو آنکھیں ہی حیرانی کے باعث بڑی ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں ایسا منظر بھی دیکھنے کو ملے گا۔ کائزن شاہ ٹیچر کے پاس خود جائے گا؟ کائزن نے ایک ہلکی سی دھیمی مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور خلا میں نظریں جماتے ہوئے آہستہ سے بولا، مجھے عشق ہو گیا ہے۔ وہ بے اختیار بول اٹھا تھا، ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ تینوں دوست ہکا بکا اسے دیکھنے لگے۔ علی نے حیرانی سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، کیا عشق؟ وہ بھی تمہیں؟ زری کی ہنسی نکل گئی تھی۔ عشق بھی؟ کس سے؟ ٹیچر سے؟ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہ لوگ اپنے انداز کے تحت بولے تھے۔ کائزن نے ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے کہا، محبت میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا۔ اس کے بعد سن کر حمزہ بے اختیار بولا تھا، لیکن کائزن وہ تم سے بہت چھوٹی ہے اور نہایت معصوم۔ تم تو ہمیشہ سے ایک نڈر لڑکی کو اپنی زندگی کا ہم سفر بنانا چاہتے تھے۔ جبکہ وہ خاموش رہا تھا۔ لیکن کائزن، میرا نہیں خیال تمہارے بابا اس رشتے کے لیے راضی ہوں گے۔ وہ بزنس تائکون ہیں، بڑی بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں تم سے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم کسی سیاست دان کی بیٹی سے شادی کرو، اور تم ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو۔ کائزن نے گہری سانس لے کر سیدھا ہو کر دوستوں کی طرف دیکھا اور ٹھوس لہجے میں کہا، جب کائزن نے کبھی اپنے دل کی آواز دبنے نہیں دی تو اب کیسے کسی کی سن لے گا؟ میں جانتا ہوں کہ میرے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، مگر میں ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسی دیوانگی جو صرف سچے عشق والوں کی آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ زری نے بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، یاری محبت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اب دیکھنا ہمارا یہ دوست ایک دن یونیورسٹی میں ہی بہانہ کر لے۔ سب ہنس دیے، مگر کائزن خاموشی سے مسکراتا رہا۔ دل میں ایک عزم لیے جو خواب اس نے دیکھا اسے حقیقت کا روپ دینا تھا، چاہے زمانہ کچھ بھی کہے۔ وہ کائزن شاہ تھا۔ محبت بہت تیزی سے اس میں سرایت کر رہی تھی، لیکن دل جانتا تھا رکاوٹیں بہت ہیں مگر منزل دور نہیں۔
اگر ہمت کرے گا تو آرام سے سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا ہفتہ اس نے اسے یکٹے دیکھ کر گزارا تھا۔ کافی بار روز کی اس حرکت سے پریشان ہو جاتی تھی، کئی بار تو ٹوک بھی دیا تھا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ جہاں بھی روح ہوتی وہ وہیں پہنچ جاتا، لمحے کے لیے بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ بات تو اب کلاس کا ہر شخص محسوس کرنے لگا تھا۔ زری ہمیشہ اس کو ایک ہی بات سمجھایا کرتی تھی کہ لڑکی کے پیچھے مت بھاگ، پریشانی ہوگی، مگر وہ کائزن ہی کیا جو اس کی بات سن لے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے محبت کی تھی، اور وہ بھی اتنی ٹوٹ کر کے بھلا کیسے وہ کسی کی سن لیتا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ آفس کی کھڑکی سے ہلکی ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ روح میز پر جھکی اپنے کاغذات ترتیب دے رہی تھی جب اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک کر نظریں اٹھائی۔ سامنے کائزن کھڑا تھا، سنجیدہ سے چہرہ لیے۔ آ سکتا ہوں؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ روح نے کچھ پل کے لیے حیرت سے اسے دیکھا۔ دل کیا کہ واپس بھیج دے، لیکن کچھ سوچ کر سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ آ جاؤ۔ کائزن آہستگی سے اندر آیا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے آپ سے ایک ٹاپک سمجھنا ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سی گمبھیرتا تھی۔ روح نے پل بھر کے لیے الجھن سے اسے دیکھا۔ آپ جب میں نے بلایا تھا تب کہاں تھے؟ اس نے ہلکی سی خفگی سے کہا۔ اس وقت میں کافی مصروف تھی، مگر کبھی بھی اس نے نہ کرنا سیکھا ہی نہ تھا۔ بھلا اب بھی کیوں انکار کرتی؟ کائزن نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس نظریں جھکائے بیٹھا رہا۔ روح نے کندھے اچکار کہا، چلو دکھاؤ کیا مسئلہ ہے۔ اس کے کہنے پر کائزن نے کوئی کتاب یا کاپی نہیں نکالی، بلکہ آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ عمل بے حد اچانک ہوا تھا۔ ارادہ اس کا ٹاپک سمجھنا ہی کا تھا، لیکن دل رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ عجیب کیفیت میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ کسی سے بات کر رہا تھا اور نہ کسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بس دل میں ایک ہی خواب سجائے پھر رہا تھا کہ وہ ہاں کر دے۔ روح ساکت رہ گئی، اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ کائزن کی آنکھوں میں سچائی اور دیوانگی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ جھکا تھا، مگر سر جھکائے وہ بے ساختہ بولا، میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو پسند کیا۔ وہ آہستہ بولا، اور وہ تم ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دل کی حالت بے حد بے حال تھی، مگر لفظ بالکل ٹھیک طرح ادا ہو رہے تھے۔ روح کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پل بھر کو تو وہ سن سی ہو گئی تھی، پھر جسے اسے ہوش آیا وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رچ دیا۔ دماغ پل میں گرم ہوا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کو گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، وہ سخت لہجے میں چلائی۔ ایک اسٹوڈنٹ ہو کر اپنے ٹیچر کے سامنے ایسی گھڑی حرکت کرتے ہو؟ کائزن کا چہرہ جھک گیا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ روح کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ تمہیں چاہیے کہ کچھ بنو، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو، مگر تم یہاں عشق لڑانے آئے ہو؟ وہ نہایت سخت لہجے میں بولی۔ اس نے طنزیہ ہنکار بھرا، کبھی اپنی کارکردگی دیکھی ہے؟ ہر سال فیل ہوتے ہو۔ زندگی میں کچھ حاصل کیا ہے کبھی؟ جس انسان کے پاس اپنی کامیابیوں کی کوئی فہرست نہ ہو، وہ محبت کا خواب کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کائزن اب بھی خاموش کھڑا تھا، نظریں جھکائے۔ اس کی آنکھوں میں دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، اور آئندہ میرے سامنے ایسی بکواس کرنے کی جرت نہ کرنا، ورنہ پرنسپل آفس میں شکایت کر دوں گی۔ کئی دن سے تمہاری بدسلوکی برداشت کر رہی ہوں، مگر اب مزید نہیں برداشت کروں گی۔ روح کا لہجہ سخت تھا، مگر اندر کہیں ایک درد کی لہر اٹھی تھی، وہ جو چہرے پر بالکل عیاں ہونے نہیں دے رہی تھی۔ کائزن نے ایک آخری نظر اسے دیکھا، پھر سر جھکائے خاموشی سے پلٹا اور آفس سے باہر نکل آیا۔ دروازہ بند ہوا تو روح کرسی پر بیٹھتے لمبی سانس لینے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں عجیب سی کسک ابھری تھی، مگر اس نے آنکھیں سختی سے بند کر لی کہ کہیں آنسو نہ جھلک پڑے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے بہت سخت فیصلہ دیا تھا۔ جس طرح کائشہ نے اسے پہلی بار میں پسند کیا تھا، اس کا بھی کچھ یہی حال تھا، مگر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے وہ اس رشتے کو بڑھاوا نہیں دے سکتی تھی۔ اس کی ایک عزت تھی، معیار تھا جس پر اسے بھرپور اترنا تھا، مگر معیار اور عزت کی خاطر وہ اپنی محبت اپنے ہی ہاتھوں سے قربان کر بیٹھی تھی، اس بات سے بے خبر کہ جس شخص کو وہ انکار کر بیٹھی ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں، بلکہ بزنس تائکون زمان شاہ کا اکلوتا بیٹا ہے، جس کے لیے وہ پوری دنیا کو آگ لگا سکتے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے مزید بیت گیا تھا۔ کلاس روم میں ہلکی سی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ طلبہ اپنی نوٹ بکس کھولے بیٹھے تھے۔ روح معمول کے مطابق ڈیسک کے سامنے کھڑی بورڈ پر اہم نکات سمجھا رہی تھی۔ اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ڈیرے ڈال رکھے تھی۔ الفاظ ادا کرتے کرتے اچانک اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر کمرے کی بائیں جانب آخری قطار میں پڑی، جہاں ہمیشہ کائزن بیٹھا کرتا تھا۔
مگر وہاں اب خالی کرسی تنہا پڑی تھی، جیسے کسی بچھڑے ہوئے کا ماتم کر رہی ہو۔ روح کے لہجے میں ہلکی سی لرزش آئی، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہو گئی تھی۔ ایک انجانا سے خلا اس کے دل کو جکڑنے لگا تھا۔ اسٹوڈنٹس، یہ ٹاپک آپ کل کے لیے تیار کر کے لائیں گے؟ وہ مختصراً بولی اور کتاب بند کر دی۔ طلبہ حیران ہوئے کیونکہ عام طور پر روح کا لیکچر خاصا طویل ہوتا تھا، مگر آج وہ چند منٹ میں ہی سمیٹ کی چکی تھی۔ کلاس ڈسمسڈ، اس نے نرمی سے کہا اور خود تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے ہر انداز میں عجلت تھی۔ اس ایک ہفتے نے اس کا چین سکون برباد کر دیا تھا۔ اس روز کے بعد کائزن شاہ لوٹ کر یونیورسٹی آیا ہی نہیں تھا۔ چلتے ہوئے اس کا دل بار بار پیچھے پلٹنے کو مچل رہا تھا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے ہر قدم کے ساتھ اسے اپنی تنہائی مزید گہری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے خود سے سوال کیا، کیوں بار بار نگاہیں اس کو ڈھونڈتی ہیں؟ کیوں دل اس کی غیر موجودگی کو اتنا شدت سے محسوس کر رہا ہے؟ اور ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا۔ نیا احساس اس کے دل میں مضبوط جگڑ پیدا کر رہا تھا۔ روح نے خود کو سختی سے سنبھالا، مگر دل کا موسم بگڑ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ عملے کے مخصوص کمرے میں داخل ہوئی، کرسی پر بیٹھتے بے اختیار کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ نیچے یونیورسٹی کا باغ دکھائی دے رہا تھا، جہاں ہنستے کھیلتے چہرے تھے، مگر روح کے دل میں صرف ایک خاموشی بسی ہوئی تھی۔ کائزن کی شرارتی مسکراہٹ، اس کی خاموش نظریں، وہ بے نام سی دیوانگی، سب کچھ اس کے ذہن کے پردے پر کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ وہ محض ایک بار آیا تھا، اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ انکار سن کر دوبارہ پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ اسے غصہ آنے لگا تھا۔ کیا یہی محبت تھی؟ محض ایک بار آنا اور پھر پلٹ کر پوچھنا تک نہیں۔ روح نے اپنی آنکھیں میچ لی، جسے خود کو ان یادوں سے آزاد کرنا چاہتی ہو، مگر ناکام رہی۔ وہ پہلی بار دل کے کسی کونے میں یہ ماننے پر مجبور ہوئی تھی کہ کائزن کی غیر موجودگی نے اس کی دنیا کو سونا کر دیا تھا۔ کیا واقعی محض 2-3 ہفتوں کی اٹریکشن اس کا چین سکون برباد کر گئی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ بے اختیار بول اٹھی تھی۔ اس نے ہلکے سے سرگوشی کی، مگر سوال ابھی بھی ادھورے تھے۔ کمرے میں گونجتی خاموشی اور کھڑکی سے آتی ہلکی ہوا اس کے خالی پن کی گواہی دے رہی تھی۔ روح نے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک لمبی سانس لی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی، مگر بے سود رہی تھی۔ وہ انسان اپنی نظروں سے ایسی چھاپ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ خود حیران تھی کہ کچھ رشتے بنا کہے دل میں گھر کر جاتے ہیں، اور کچھ احساسات وقت سے پہلے اپنا وجود بنوا لیتے ہیں۔ روح چاہ کر بھی خود کو جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اسے یاد کر رہی تھی، شدت سے، بے قراری سے، اور اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 3 دن کا عرصہ بیت گیا تھا، اور اس عرصے کے درمیان اس نے اپنا سب کچھ ہار دیا تھا۔ آنکھوں میں اداسی، دماغ میں الجھن، آنکھوں میں آنسو، سب کچھ ویران ویران لگ رہا تھا، اور وہ چاہ کر بھی یونیورسٹی میں فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ دل دماغ ایک ایسی ڈگر پر آ گیا تھا کہ اب اسے سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ روح سر جھکائے اپنے آفس میں بیٹھی تھی۔ سامنے میز پر فائلیں بکھری ہوئی تھیں، مگر اس کی نظریں خلا میں گم تھیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی کا راج تھا، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ اس کا دل بار بار پچھتاوے کی چبھن میں ڈوبا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ خود سے بڑبڑائی۔ کائزن کا وہ خاموش چہرہ، دکھ سے جھکی نظریں، سب کچھ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی پیار سے، نرمی سے اسے سمجھا سکتی تھی، مگر غصے اور پریشانی میں جو الفاظ اس نے کہے تھے، ان کا وزن اب اس کے دل کو رون رہا تھا۔ وہ برا نہیں تھا، بس مجھ سے محبت کرتا تھا۔ وہ آہ بھر کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی گئی۔ وہ چاہ کر بھی سکون محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے ماحول میں اب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، ہر جگہ ویرانی سی محسوس ہوتی۔ اسی احساس کی شدت میں اس نے میز پر پڑے خالی صفحہ کھینچا اور ہاتھ میں قلم تھام لیا۔ لکھنے لگی، محترم پرنسپل صاحب، ذاتی وجوہات کے بنا پر میں اپنی تدریسی ذمہ داریوں سے مستعفی ہو رہی ہوں۔ براہ کرم میرا استعفیٰ قبول کر لیا جائے۔ شکریہ۔ روح فاطمہ، یہ فیصلہ اس نے بے اختیار کیا تھا۔ یہاں صرف اور صرف اسے تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اس نے یہاں سے آگے بڑھ جانا ہی بہتر محسوس کیا۔ لکھتے ہوئے اس کی انگلیاں ہلکی ہلکی کپ کپا رہی تھی، مگر فیصلہ کر چکی تھی کہ کاغذ کو تہہ کرتے اس نے گہری سانس لی اور ایک بیگ میں رکھا۔ چند لمحوں بعد وہ آفس سے نکلی، لمبے لمبے قدموں سے پرنسپل آفس کی طرف بڑھی۔ دل بار بار اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سن ہی نہیں پا رہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر ہلکی سی دستک دی۔ آئے پرنسپل کی بھاری آواز سن کر وہ اندر داخل ہوئی۔ جی روح صاحبہ، آئیے بیٹھیں، پرنسپل نے خوش دلی سے کہا۔ روح نے تھوڑا جھجک کر سلام کیا اور میز پر استعفیٰ کا لفافہ رکھ دیا۔
پرنسپل نے حیرت سے لفافہ اٹھایا اور کھول کر پڑھا۔ ان کی بھویں حیرت سے سکڑ گئی۔ یہ کہ آپ استعفیٰ دے رہی ہیں، کیوں؟ کوئی مسئلہ ہے تو ہم حل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ سر، ذاتی مسائل ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میری ذاتی الجھنیں میرے کام پر اثر ڈالے، اس لیے بہتر ہے کہ میں یہ جاب چھوڑ دوں۔ پرنسپل نے پھر سمجھانے کی کوشش کی، مگر آپ ایک قابل استاد ہیں، طلبہ آپ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ ایسا اچانک فیصلہ کیوں؟ آپ کی تو بہت تعریف سننے کو ملتی ہے۔ روح نے نظر جھکا کر دھیمے لہجے میں کہا، سر میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے، براہ کرم اسے قبول کر لیں۔ پرنسپل نے مایوسی سے سر ہلایا اور فائل پر دستخط کر دیے۔ اگر کبھی دوبارہ واپس آنا چاہیں تو ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، انہوں نے نرم انداز میں کہا۔ شکریہ سر، روح نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل آئی۔ چلتے ہوئے اس کا دل عجیب بوجھل ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی اداسی اس کی شخصیت کا احاطہ کر چکی تھی۔ یونیورسٹی کی عمارت سے باہر نکلتے وقت اس نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا، جسے کسی یادگار لمحے کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر رہی ہو۔ چند دنوں میں ہی وہ شخص انجانے میں اس کے دل میں اتنی گہری چھاپ چھوڑ گیا کہ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سب اچانک کیسے ہوا۔ کچھ فیصلے دل توڑ دیتے ہیں، مگر شاید وقت کے ساتھ وہی فیصلے نئے راستے دکھاتے ہیں۔ روح اب نئے سفر کی طرف بڑھ رہی تھی، ایک انکہی کہانی اپنے دل میں چھپا کر، اس بات سے بے خبر کہ جس شخص کی خاطر اس نے یہ یونیورسٹی چھوڑی تھی، وہی شخص اس کے راہ میں پھول بچھانے کھڑا ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 ہفتے کا وقت کتنی آسانی سے گزرا اسے پتہ ہی نہ چلا، مگر اب اسے جاب کی اشد ضرورت تھی۔ ارادہ اب ٹیچنگ کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ اس نے کمپنی میں اپلائی کیا، جہاں سے بہت اچھا رسپانس آیا۔ آج وہی وہ انٹرویو دینے جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اللہ تعالیٰ کیسے فیصلے اس کے لیے لے چکے ہیں۔ وہ آج صبح ہی عجیب سی بے چینی کا شکار تھی۔ سادہ سی نیلی شلوار قمیض میں ملبوس دوپٹے کو احتیاط سے سنبھالے وہ ایک نامور کمپنی کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی۔ چاروں طرف لوگ اپنے اپنے سی وی سیدھے کر رہے تھے، کوئی سوالوں کے جوابات دہرا رہا تھا تو کوئی گھبراہٹ میں کرسی پر پیر پھیلا رہا تھا، لیکن روح بالکل خاموش تھی، جیسے ارد گرد کے شور سے بے نیاز، اپنی ہی سوچوں میں گم، مگر دل میں امید تھی کہ نوکری مل جائے گی، ورنہ بہت مشکل ہو سکتی تھی۔ کبھی کبھار وہ سر اٹھا کے دروازے کو دیکھتی، جہاں سے امیدواروں کو انٹرویو کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ دل میں ایک انجان سا خوف تھا اور ساتھ ایک ٹوٹی ہوئی امید، جس میں وہ خود پر مکمل یقین کھو چکی ہوں۔ اسی اثناء میں ایک نفیس لباس میں ملبوس لیڈی اس کے قریب آئی اور دھیمے لہجے میں بولی، مس روح فاطمہ، آپ کو اندر بلایا جا رہا ہے۔ روح نے سرسری انداز میں سر ہلایا، پرس تھاما اور آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اعتماد میں لڑکھڑاہٹی چہرے پر گھبراہٹ اس کے بالکل دل نہیں تھا کہ وہ انٹرویو دے، مگر اب تو مجبوری تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی، آئیے۔ اندر سے بھاری اور مانوس سی آواز ابھری اور وہ لمحے بھر کے لیے حیران ہوئی تھی۔ اس آواز کو تو لاکھوں کی بھیڑ میں بھی وہ پہچان سکتی تھی، مگر فی الوقت اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ روح نے ہولے سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا، لیکن سامنے منظر دیکھتے ہی وہ ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی۔ وسیع آفس میں سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مہنگے فرنیچر کے بیچ ایک بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ کائزن شاہ تھا۔ روح کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھے فائلوں میں مصروف تھا، مگر جیسے ہی روح نے اندر قدم رکھا، اس نے نظر اٹھائے۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائی اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ کائزن نے خاموشی سے روح کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے حد جذبات چھپے تھے، کچھ شکوے، کچھ حیرانی، کچھ ادھورے سوال، لیکن وہ فوراً ہی اس سے نظر انداز کر گیا تھا۔ بالکل اجنبی بن چکا تھا، بالکل اس پر یہ بات ظاہر نہیں کرنے دینا چاہتا تھا کہ وہ پرانا کائزن شاہ ہے۔ اگر کوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو آج بھی محبت کے دھتکارنے کا درد موجود تھا۔ روح کی سانسیں تیز ہو گئیں اور گھبرا کے نظریں جھکا گئیں۔ بیٹھے کائزن کی بھاری آواز نے خاموشی کو توڑا۔ روح نے بامشکل اپنے قدم آگے بڑھائے اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ کائزن نے فائل بند کر دی اور دونوں ہاتھ میز پہ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کا لہجہ نہایت سرد تھا، جو اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ تو آپ نوکری کے لیے آئی ہیں؟ روح نے بامشکل اپنی آواز قابو میں رکھتے ہوئے ہلکی سی ہاں میں سر ہلایا۔ کائزن نے تھوڑی دیر اسے باغور دیکھا، پھر دھیمے مگر تلخ لہجے میں بولا، کیا لینے آئی ہیں یہاں آپ؟ نوکری تو آپ کے پاس پہلے بہت اچھی تھی، پھر استعفیٰ کیوں دیا؟ لہجہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ روح نے بامشکل سے بات قبول کی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، وہاں میں کمفرٹیبل نہیں تھی، اس لیے جاب چھوڑ دی۔ لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا۔ کائزن کو یہ وجہ کچھ مناسب نہیں لگی۔ خیر، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہے گی، آپ اپنا مکمل تعارف کروائیے تاکہ میں جان سکوں آپ میں نوکری کرنے کی کتنی صلاحیتیں موجود ہیں۔
روح کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ پل تک چپ رہی، پھر ہلکی سی کانپتی آواز میں بولی، سر میں روح فاطمہ ہوں، فائنانس میں ماسٹر کیا ہے، ٹاپ گریڈز کے ساتھ 3 سال یونیورسٹی میں پڑھانے کا تجربہ ہے۔ قائزن نے بے تاثر چہرے کے ساتھ فائل پلٹتے ہوئے ہلکی سی سر ہلائی۔ کوئی سنا مگر تاثر دینا گوارا نہ کیا۔ روح نے ہمت کر کے نظریں اٹھائی اور ہچکچاتے ہوئے ایسے سے پکارا، قائزن۔ قائزن نے ایک دم سر اٹھایا اور سر نگاہوں سے اسے دیکھا جیسے کسی اجنبی کو تکتا ہو، پھر سخت لہجے میں بولا، یہ آفس ہے مس روح، یہاں پروفیشنل رویے اختیار کریں۔ لہجہ نہایت سرد تھا۔ وہ بہت بری طرح سے سہم کر سر جھکا گئی۔ اس کا یہ اجنبی لہجہ اس کو بہت تکلیف دے رہا تھا، مگر برداشت کرنے کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ روح کا دل جیسے لرز گیا۔ وہ چند لمحے کے لیے ساکت ہو گئی، پھر نظریں جھکا لی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اسے دیکھ کر کچھ کہے گا، کچھ پرانا تعلق یاد کرے گا، سب خواب سا لگنے لگا۔ قائزن نے ایک بار پھر وہی سوال دہرایا جو اس کے دل میں مسلسل چبھ رہا تھا، مجھے کلیئر بتائیں، آپ نے سابقہ جاب کیوں چھوڑی؟ کمفرٹیبل ہونا یا نہ ہونا نوکری کا حصہ نہیں ہوتا۔ آپ کو پیسہ کمانا ہے تو آپ ہر جگہ کمفرٹیبل ہونا پڑتا ہے۔ ٹھوس وجہ بتائیں تاکہ ہم اس کے مطابق آگے کے معاملات طے کر سکیں۔ روح نے بامشکل لب کھولے، ذاتی وجوہات کے بنا پر سر۔ قائزن نے اس بات میں سر ہلایا، فائل بند کی اور گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے کچھ لرزہ ضرور تھا، مگر چہرہ بے تاثر تھا۔ آپ کی کوالیفیکیشن اور تجربہ دونوں متاثر کن ہیں۔ کمپنی کو آپ جیسے لوگ درکار ہیں۔ آپ کا سلیکشن ہو گیا، مبارک ہو۔ وہ رسمی لہجے میں بولا۔ وہ اچانک ہی فیصلہ کر گیا تھا، ورنہ اب تک وہ کتنے کینڈیڈیٹ کو نکال چکا تھا۔ شاید وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کا انتظار اب مکمل ہوا۔ روح نے چونک کر اسے دیکھا۔ دل کی کسی کونے میں خوشی کی کرن جا، مگر لبوں پر دھیمی سی شکریہ کی سرگوشی آئی۔ تھینک یو سر۔ قائزن نے رسمی مسکراہٹ دی اور نگاہیں پھیر لی۔ آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں۔ روح نے اس بات میں سر ہلایا، مگر دل میں ایک ہلچل تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کچھ کہے، اپنا دل کھول کر سامنے رکھ دے، بتا دے کہ وہ بھی اسے چاہنے لگی تھی۔ اس کی غیر موجودگی نے اسے توڑ دیا تھا۔ اس کی خاطر ہی تو یہ نوکری چھوڑی تھی، مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے تھے۔ ہونٹ کپ کپائے مگر آواز نہ نکلی۔ قائزن اب دوبارہ فائلوں میں مصروف ہو چکا تھا، جیسے اس کی موجودگی اور جذبات دونوں بے معنی ہیں۔ روح نے ٹوٹے دل کے ساتھ نظریں جھکائی، پرس تھاما اور آہستہ قدموں سے باہر کی جانب نکل گئی۔ کمرے کے دروازے کی جانب رک کر ایک پل کو پیچھے دیکھا۔ آخری بار قائزن کو دیکھا جو اپنے آپ میں مصروف تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس ابھری اور دروازہ آہستگی سے بند کر کے باہر نکل گئی، اپنی آنکھوں میں چپتے آنسوں کے ساتھ اور دل میں ایک نئی کہانی کے ادھورے آغاز کے ساتھ۔ اس کے جاتے ہی قائزن شاہ نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا۔ ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ رینگ گئی۔ روح فاطمہ، تم نے قائزن شاہ کا دل توڑا تھا، جس کے لیے ہر شخص اپنا دل ہتھیلی پر لیے پھرتا ہے۔ جب تک تمہیں محبت کے ہر پہلو سے واقف نہ کر دیتا، میرا نام بھی قائزن شاہ نہیں۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ آج اس کے آفس کا پہلا دن تھا۔ وہ کافی پرجوش تھی۔ جس آفس میں اسے نوکری ملی تھی، اس کی محبت بھی وہیں تھی۔ بے شک ان دونوں کے درمیان بات چیت پروفیشنل انداز میں ہونی تھی، مگر دل کو اتنا سکون تھا کہ وہ نظر آئے گا اور یہی سکون اس کے لیے کافی تھا۔ مگر وہ معصوم جانتی ہی نہیں تھی کہ جو شخص کو وہ اپنا دل دے بیٹھی ہے وہ کتنا ظالم ہے۔ آفس کی فضا میں ایک عجب سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ روح اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی ایک فائل میں جھکی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایئر کنڈیشنز کی ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی کہ اچانک اس کی نظریں بے اختیار دائیں طرف اٹھی۔ سامنے کمرے کے کونے میں قائزن شاہ ایک خوبصورت دوشیزہ کے ساتھ کھڑا مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ لڑکی کا داور ماڈرن لباس میں ملبوس، سنہری بالوں کو سنوارتی ہوئی مکمل اعتماد سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ روح کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ چہرے پر ایک اندیکھی کسک ابھری، دل میں چلتے ہوئے انگارے جیسے دہکنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے دل کوئی مٹھی میں بھینچ رہا ہو۔ اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ یونیورسٹی ٹائم پر اس نے کبھی بھی قائزن کو کسی لڑکی کے قریب نہیں دیکھا تھا، مگر آج اسے کسی کے پاس دیکھ ایک عجیب سی جلن کا احساس اس کے دل میں ہچکولے کھا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھی، دوپٹہ درست کیا اور بنا کچھ سوچے ان کی طرف بڑھ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ السلام علیکم سر۔ روح نے خوش اخلاقی سے سلام کیا، نظریں قائزن کے چہرے پر گاڑتے ہوئے۔ قائزن نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، چہرے پر کوئی تاثر لائے بغیر بس سر ہلایا اور دوبارہ اپنی سیکرٹری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا یہ انداز روح کے دل میں خنجر سے چبھ گیا، مگر وہ اپنی مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے بولی، سر یہ جو رپورٹ کل سبمٹ کرنی تھی، اس کے بارے میں کچھ وضاحت چاہیے تھی۔ قائزن نے بے نیازی سے رخ موڑا، کل فائل دیکھ کر خود مکمل کر لیں۔
रू का चेहरा एक पल को फक हो गया, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। जानबूझकर एक और सवाल दाग दिया। सर, अगर आपके पास 1 मिनट हो तो मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ। काइजन ने अब की बार अपनी सिक्योरिटी को मुखातिब किया। मिस सहर, आप मीटिंग रूम में फ़ाइल सेट कर लें, मैं भी आता हूँ। सर एक शोक मुस्कुराहट के साथ सर हिलाकर चली गई। रू ने दिल ही दिल में एक बेनाम सी जलन महसूस की। काइजन ने संजीदा लहजे में कहा, रूह, काम पर ध्यान दें, गैर ज़रूरी सवालात पर वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं। ये कहकर वो रुख मोड़कर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। रूह वहीं खड़ी रह गई। उसके वजूद पर एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो आहिस्ता कदमों से वापस अपनी मेज़ की तरफ आई, धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। फाइल हाथ में थी मगर नज़रें कहीं और थी। आंखों में नमी जमा होना शुरू हो गई थी। दिल में एक अजीब सी उदासी थी, जिससे कोई ख्वाब खामोशी से टूट कर बिखर गया हो। वो जानती थी कि काइजन उसकी मौजूदगी, उसकी बेचैनी सब महसूस कर रहा था, मगर फिर भी अनजान बना हुआ था, और यही चीज़ उसे बेसकून कर गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। हर रोज़ अब यही होने लगा था। काइजन उसके साथ सिक्योरिटी को देख उसका खून कलस के रह जाता, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अपने ही हाथों से उसने अपनी मोहब्बत को दफना दिया था। आज मामूल का ही दिन था कि कैंटीन में हल्की हल्की चहल पहल थी। लोग अपने अपने लंच में मसरूफ़ थे। वो एक कोने में चुपचाप बैठी सामने रखी प्लेट में बेदली से चम्मच चला रही थी। खाने का जायका तो दूर की बात, निवाला हलक से उतारना भी दुश्वार होता रहा। आंखों में नमी तैर रही थी, मगर वो ज़बरदस्ती खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजे की जानिब से अचानक हलचल हुई। काइजन शाह अपनी मखसूस वक़ार से लबरेज चाल में सहर के साथ कैंटीन में दाखिल हुआ। सहर आज भी हमेशा की तरह खुश लिबाश और ख़ुद एतमाद दिख रही थी। कैंटीन में मौजूद तमाम वर्कर्स फ़ौरन अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। एहतराम का एक बोझ सा हर तरफ महसूस होने लगा था। वो जमान साहब का अकलौता बेटा था, कंपनी का ओनर। उसकी इज्जत करना शख्स पर लाजिम था। रूबी हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। दिल जिसे सीने में धड़कने के बजाय शोर मचाने लगा। नजरें बेख्तियार काइजन पर जा टिकी। वो संजीदा तासुरात के साथ सबको बैठने का इशारा करके खुद सहर के साथ एक खाली टेबल पर जा बैठा था। रूह की नजरें पलके झपकाए बगैर उस पर जमी रही। नम आँखों के पीछे दिल की बेचैनी अब किसी तूफान के मानंद मचलने लगी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी जाए काइजन के पास बैठे इस लड़की को हटाए और ख़ुद उसकी जगह ले ले। काइजन सहर के साथ किसी रिपोर्ट पर हल्की हल्की बात कर रहा था। कभी कभार हनूज मुस्कुरा देता। रूह के दिल में जैसे कोई छुरियाँ चलने लगी। काश वो मुस्कुराहट कभी मेरे लिए होती थी। दिल की किसी कोने से दबी दबी सी आवाज़ आई। प्लेट में रखा खाना आंखों के सामने था, मगर उसका वजूद किसी और दुनिया में भटक रहा था। वक्त जैसे थम गया। वो बिना खाए पिए चुपचाप बैठी रही, नज़र सिर्फ काइजन और सर पर मरकूज थी। वो बिला वजह ही अपनी जान जला रही थी, और अगले को तो जैसे फ़र्क तक नहीं पड़ रहा था। भला क्यों पड़ता, जब उसने अपना दिल खोल कर सामने रखा था, मोहब्बत का इजहार किया था, आंखों के ज़रिए उसे अपने दिल की कैफियत समझाई थी। तब उसने क्या किया था? उसने थप्पड़ मार कर धुतकारा था। अब क्यों वो उसके लिए पागल होता? वो क्यों उसके लिए मुस्कुराता? वो काइजन शाह था, अपने बाप का बिगड़ा नवाब, जिसने कभी अगले को मुस्कुरा कर भी नहीं देखा था। वो भला क्यों उसका थप्पड़ खाने के बाद उसके पास जाता? कई लम्हे यूं ही बीत गए। कैंटीन में कह के गूंजते रहे, चमचों की आवाज़ें गूंजती रही, लेकिन रूह के लिए हर आवाज़ बेमाने हो चुकी थी। आखिरकार अपने दिल की बेबसी और आंखों में छलकती नमी को मजीद काबू में ना रख सकी। जल्दी से अपने आंचल से आंखें पोंछी थी, कुर्सी से उठी, नातवा कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी। काइजन ने एक निगाह उठाकर उसे जाते देखा। रूह की लरसती हुई पलकें, झुकी गर्दन और आंसू से भीगा चेहरा, सब कुछ उसकी नज़रों से ओझल ना हो सका। काइजन के लबों पर एक हल्की सी गहरी मुस्कुराहट उभरी। जलती हो, तड़पती हो, मतलब अब भी वही कहीं दिल में हो, उसने ज़ेरे लब खुद से कहा, और दोबारा अपनी फ़ाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पीछे रूह कैंटीन के दरवाजे से बाहर निकलते हुए अपने दिल की टूट फूट को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आज एक बार फिर वो हार गई थी अपनी ही मोहब्बत से, लेकिन अब मज़ीद ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत ना थी, लेकिन मजबूर थी। सब बर्दाश्त करना था क्योंकि उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं कर सकती थी। वो जानती थी उसका महबूब जालिम है और उसे अपने महबूब का जुल्म सहना है। कैंटीन से वापसी पर काइजन तेज़ कदमों से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। कुछ देर में उसकी ज़रूरी मीटिंग थी, लेकिन जानता ही ना था कि अगला मंजर उसके लिए कैसा होने वाला था। हॉल में आते ही जब नज़र सामने पड़ी तो एकदम उसके कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। सामने का मंजर देख के उसका खून खौल उठा था। रूह अपनी कुर्सी पर बैठी थी, सर झुकाए, नज़रें नीची, और उसके करीब एक ऑफिस बॉय खड़ा था। वो दोनों आपस में हल्की हल्की बातें कर रहे थे। रूह मदम आवाज़ में हाँ हूँ कर रही थी,
جیسے زبردستی جواب دے رہی ہو، لیکن کائزن کی آنکھوں میں تو جیسے آنکھ بھڑک اٹھی۔ اس کا ضبط ٹوٹنے کی دیر نہ لگی، تیز قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے دہاڑا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آفس بوائے گھبرا کے ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ روح نے چونک کر سر اٹھایا اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کائزن کی آنکھوں میں لپکتی چنگاریاں دیکھ وہ کانپ سی گئی۔ تمہیں یہاں باتیں کرنے کے لیے تنخواہ دی جاتی ہے؟ کائزن نے سخت لہجے میں آفس بوائے کو ڈانٹا۔ کام چھوڑ کر گپیں ہانکنے آئے ہو؟ اگر کام نہیں کرنا آتا تو ابھی کے ابھی نکل جاؤ یہاں سے۔ آفس بوائے کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ جلدی سے بڑبڑاتے ہوئے اپنی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا، بغیر کوئی جواب دیے۔ کائزن کا غصہ مگر کم نہیں ہوا تھا۔ اس نے تیز نظروں سے روح کو گھورا۔ اور آپ؟ اس نے سخت لہجے میں روح کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں جاب کرنے آئی ہیں یا وقت برباد کرنے؟ یہ کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہاں کام کرنا ہے تو محنت کرنی ہے، ورنہ دروازہ وہاں جا سکتی ہے۔ روح کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس نے آنکھیں جھکا لی۔ کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ دل کر رہا تھا کہ اپنی صفائی دے، بتائی کہ اس کی کوئی غلطی نہیں، مگر کائزن کا غصہ دیکھ کر وہ سب باتیں دل میں دبا گئی۔ خاموشی سے پلٹ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور کام میں مصروف ہونے کا ناٹک کرنے لگی۔ کائزن ایک لمحے اسے یوں سر جھکائے دیکھتا رہا۔ دل کے اندر کہیں کچھ چبھا، مگر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ غصے اور تلخی کی ایک اور پرت اس کے لہجے میں چپک گئی۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنے آفس میں داخل ہو گیا اور زور سے دروازہ بند کر لیا۔ روح نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، آنکھوں میں ایک آنسو چپکے سے گرا اور فائل پر ٹپک پڑا۔ کیونکہ اتنا بدل گئے ہو کائزن؟ اس نے دل میں سوچا، مگر جواب کہیں نہیں، صرف سناٹا تھا اور دل کی تڑپ۔ کائزن اپنے آفس میں بیٹھا غصے سے بے حال تھا۔ اس کا دل جیسے سینے میں پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے انٹر کام اٹھایا اور سخت لہجے میں کہا، روح فوراً میرے کمرے میں آؤ۔ اس کی آنکھوں میں موجود نمی اسے بے چین کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، روح جھجکتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے جیسے لفظ گم ہو گئے ہوں۔ پھر کائزن نے کرسی سے تھوڑا سا جھک کر سخت لہجے میں پوچھا، کیا باتیں کر رہی تھی تم مجھ سے؟ نہ جانے کیوں اسے تو آنکھیں لگ گئی تھی، حالانکہ اس نے اپنی نظروں سے دیکھا تھا وہ ہاں ہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ روح ایک پل کے لیے گھبرا گئی، لیکن پھر ہمت جمع کر کے دھیمی آواز میں بولی، بس وہ لنچ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ میں نے کیوں نہیں کیا۔ میں معافی چاہتی ہوں، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، آئی ایم سوری۔ اس نے بات کو ختم کرنا چاہا۔ کائزن نے گہری نظروں سے دیکھا، بتاؤ نا کیوں نہیں کیا لنچ؟ چپ کیوں ہو؟ روح نے حیرت سے اس کے غصے سے تپا ہوا چہرہ دیکھا۔ دل چاہا کہ سب کچھ کہہ دے، لیکن لب سلے ہوئے تھے۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دروازہ کھلا اور اس کی سیکرٹری اندر داخل ہوئی، ایک مگ کافی کا سامنے رکھتے ہوئے روزانہ کی رپورٹ سنانے لگی۔ روح کا صبر جواب دے گیا۔ وہ غصے سے بولی، آپ باہر جائیں۔ یہ عمل بے اختیار ہوا تھا۔ سیکرٹری چونک کر اسے دیکھنے لگی، لیکن کچھ کہنے سے پہلے کائزن نے سپاٹ لہجے میں کہا، جاؤ باہر، بعد میں بات کروں گا۔ سیکرٹری دونوں کو ایک نظر دیکھ کر خاموشی سے باہر چلے گئی، جبکہ کائزن کو اس کا حق جتانا بے حد اچھا لگا تھا۔ اب کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ کائزن نے سرد نظروں سے روح کو دیکھا اور بولا، بتاؤ کیوں نہیں کیا تم نے لنچ؟ رو بھی رہی ہو تم، وجہ بتاؤ۔ روح کی آنکھوں میں آنسو ترنے لگے۔ اگلے ہی پل وہ غصے اور بے بسی کے عالم میں اس کی طرف بڑی اور بلند آواز میں بولی، محبت کرتی ہوں تم سے، صرف اسی کا لحاظ کر رہی تھی، کہیں تم یہ نہ سوچو کہ تمہاری پوز دیکھ کر میں پھسل گئی۔ جس دن تم نے مجھے پرپوز کیا تھا اس دن ہی دل ہار بیٹھی تھی تم پر۔ ہاں مانتی ہوں میں نے تمہیں ڈانٹا، تھپڑ بھی مارا، لیکن کیا تم نے پلٹ کر دیکھا جو اب غصہ کر رہے ہو؟ کہتے کہتے اس کی آواز ڈھونڈ گئی اور آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ کائزن کے چہرے پر سختی نہیں، ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور اس کے قریب آیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ بس اسی اظہار کا انتظار تھا۔ وہ نرمی سے بولا، میں اس لیے گیا تھا تاکہ خود کو اس قابل بنا سکوں کہ تمہیں کہہ سکوں کہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے یہاں اس پوسٹ پر آیا تھا تاکہ تمہیں اپنی محبت کی سنجیدگی کا یقین دلا سکوں۔ شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ تم خود چلی آئی، بٹ آئی ایم سوری اگر میری کسی بات سے تمہاری دل آزاری ہوئی تو۔ اس نے روح کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کرو گی نا مجھ سے شادی؟ ابھی بھی کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے بابا سے بات کر لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جلد ہی تم ہمارے گھر آئیں گے، مگر اس سے پہلے تمہاری رضامندی ضروری ہے۔ روح کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ کمرے میں محبت کی خوشبو بکھر گئی۔ ایک نئی زندگی کی امید نے دونوں کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ بے شک محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو اس شخص کے دل میں احلام بن کر اترتا ہے۔ سچی محبت وقت، فاصلے اور غلط فہمیوں کے باوجود راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ جب دل صاف ہو اور نیت
سچی ہو تو قدرت بھی محبتوں کو ملانے کے بہانے خود بخود بنا لیتی ہے۔ آج کا ناول تو یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔